جو شامل ہے کہ ان کو کبھی ڈانٹے نہیں، ان کو کبھی جھڑکے نہیں، ان کی آواز سے اپنی آواز کبھی اونچی نہ کرے، یہ بھی حسن سلوک ہے، یاد رکھیے۔ ان کے آگے نہ چلے، یہ بھی ادب ہے یاد رکھیے شریعت میں کہ اگر والد کے ساتھ ایک لڑکا جا رہا ہے اپنا تو وہ اس کے پیچھے چلے اپنے باپ کے، اس سے آگے نہیں، سوائے اس کے کہ وہ ضرورت ہو اور مجبوری ہو تو ان کے پیچھے چلنا، ٹھیک ہے۔ بیوی بچوں اور دوستوں کو ان پر ترجیح نہ دینا۔ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی بیوی کو اپنی ماں پہ ترجیح دیتا ہے، اپنے بچوں کو اپنے والد پر ترجیح دیتا ہے، اپنے دوستوں کو اپنے باپ پر ترجیح دیتا ہے کہ باپ ایک حکم دے رہا ہے یہ کرو، دوست کہہ رہے وہ کرنا ہے تو دوستوں کی بات سنتا ہے، تو یہ نہیں ہوگا، یاد رکھ۔ ان کو اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے دوستوں کے اوپر ترجیح دینا۔ اسی طرح ان کا نام لے کر نہ پکارنا، یہ بھی ان کا ایک اچھا سلوک ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہے کہ ان کا نام لے کر نہ پکارنا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنے باپ کا نام لیتے ہیں، میں فلاں کی اولاد ہوں، یا ایک دوسرے کو اپنے باپوں کے نام سے پکارتے ہیں، یہ درست نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ ان کو عزت و توقیر دے، ان کو نام لے کر نہ پکارے، بلکہ اچھے اچھے القاب دے، ابا جان یا والد صاحب یا جو بھی اچھے القاب ہو سکتے ہیں وہ ان کو دے کر نوازے، ان سے ان کو پکارے۔ اسی طرح ان کو کھلائے، ان کو پلائے۔ جب اس عمر میں ہم پہنچ جائے کہ ہم کمانے لگے تو ان کو کھلانا پلانا یہ حسن سلوک ہے۔ اگر بیمار ہو جائے تو ان کی بیماری میں علاج کروائے، یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک میں شامل ہے۔ اگر ان کو کوئی تکلیف ہو تو اس تکلیف کو ان سے دور کرے، یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک میں جو شامل ہے۔ اسی طرح تمام تر چیزیں دنیا میں جو کچھ ہے ان سے زیادہ ان کے اوپر اپنے آپ کو قربان اور نچھاور کرنا، یہ بھی حسن سلوک ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو ہم نے بھلا دیا۔ آج جو کچھ معاملہ ہے بہرحال اس آج کے جدید ماڈرن ایج میں جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ والدین سے برا سلوک، برا بھلا کہنا، گالی دینا، بد سلوکی کرنا، جھڑکنا، ان کو اپنے دوستوں سے نیچا سمجھنا، اپنے بیوی بچوں کو ان کے اوپر جو فوقیت دینا، کھانے پلانے میں ان سے ہاتھ روک لینا، جنہوں نے ہمارے لیے زندگی بھر مال خرچا ان کے بڑھاپے میں ان کو اپنا پیسہ نہ دینا، اپنی الماری اپنی تجوری ان سے الگ رکھنا، اسی طرح اپنے گھر کو ان سے الگ کرنا، زندگی بھر ان کے ساتھ رہنا اور بڑھاپے میں ان کو اپنے سے ترک کر دینا، یا ان کے بڑھاپے کو اپنی نفس پر بوجھ سمجھنا، یا اسی طرح یہ سوچنا کہ یہ آفت اور یہ مصیبت کب اس دنیا سے جائیں گی تاکہ ہم، میری بیوی، میرے بچے سکون کی زندگی جی سکے۔ آج اس سے بھی بدتر یہ کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہو کہ اپنے باپ کو لے کر کہیں نکلوں، کسی گاڑی میں سوار ہو جاؤں، اس کو نسیان اور بھولنے کی بیماری ہے، اس کو کہیں چھوڑ کر آ جاؤں تاکہ یہ مر کھپ جائے پھر اور میرے سر سے یہ تکلیف جو ہے دور ہو جائے۔ بلکہ یہ بات بھی میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اتنا میرے والد نے مجھے تکلیف دی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اسے اٹھا کر لے جاؤں کسی جنگل میں اور ایسی جگہ چھوڑاؤں کہ واپس نہ آ سکے۔ سبحان اللہ۔ کبھی اپنے نفس کے بارے میں ہم نے سوچا جب ہم چھوٹے تھے ایسی تکلیفیں انہیں دیتے تھے، کیا کبھی انہوں نے ایک بار بھی یہ کہا ہو مذاق سے بھی کہ دل چاہتا ہے اسے لے جا کر ایسی جگہ پھینک کر آؤں کہ کبھی واپس لوٹ کر میرے پاس نہ؟ جبکہ یہ ان کے لیے زیادہ آسان تھا بنسبت آپ کو اپنے والد کو چھوڑنے سے۔ آپ تو ہم تو نہ سمجھ رکھتے تھے، نہ شعور رکھتے تھے، نہ عقل رکھتے تھے، ضد کا وہ عالم تھا کہ جو چاہتے تھے ان سے منواتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ لے جا کر انہیں چھوڑ دے۔ تو آج کے جدید دور میں جو مادہ پرستی کا دور ہے، مٹریلسٹک ایج ہے، اس میں انسان چاہتا ہے کہ یہ والدین بوجھ ہے، یہ والدین جو ہے یہ فتنہ ہے، یہ والدین جو ہے تکلیف ہے، یہ والدین ترقی میں روڑا ہے، یہ والدین جو ہے یہ پورے مصیبت کی بیماریوں کی سبب ہے، یہ والدین ہے جو میرے مال کے اوپر جو دیمک جیسے لگ گئے کہ بیمار ہو جاتے تو کھلانا پڑتا ہے، بیمار ہوتے تو دوا فلاں کرنا پڑتا ہے۔ ہم ان کو آج بوجھ سمجھ رہے ہیں، جنہوں نے ہم کو پالا، ہمیں بڑا کیا، ہمیں سنبھالا، ہر تکلیف برداشت کی، ہر غم ہمارے جو ہے انہوں نے سہے، ہر ذلالت جو ہم نے ان کو دی انہوں نے برداشت کیا۔ لیکن آج کے اس دور میں ہم ان کو مکمل طور سے بھول چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنی سخت وعیدیں ان کے تعلق سے اپنی کتاب کے اندر بیان کی اور کہا کہ اگر تیری زندگی میں دونوں میں سے کوئی ایک، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 سے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرا رب یہ چیز کا حکم دے چکا ہے، یہ چیز طے کر چکا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوں گی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور یاد رکھنا اگر تیری زندگی میں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کہنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا، انہیں ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں، ڈانٹنا ڈپٹنا تو دور، بلکہ ان سے اف تک نہ کہنا اور ان کے سامنے عاجزی سے پیش آنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ اکرام کے ساتھ پیش آنا۔ تو یہ شریعت تو وہ شریعت ہے جو یہ چاہتی ہے کہ ہم والدین کو اف تک نہ کہے، ڈانٹنا ڈپٹنا، جھڑکنا، گالی دینا، اپنے مال سے دور کرنا تو بہت دور کی بات، ان سے اف تک نہ کہنا۔ اور اف جو ہوتا ہے یہ عربی زبان میں سب سے چھوٹا جملہ یا لفظ ہے جو کسی کو برائی کے طور پر بولا جاتا ہے کہ اف یہ کیا کر دیا، تو کہا یہ تک مت کہنا اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے۔
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ये बात कही, दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, इसमें क्या हिकमत रहेंगी? इसलिए कि अगर दोनों बूढ़े हो जाते हैं, और उमूमन होता है वालिदैन के साथ लोग बड़ा बुरा सलूक करते हैं, तो जब दोनों बूढ़े होते हैं और उनके साथ बुरा सलूक होता है तो एक बूढ़ा दूसरे बूढ़े को समझा लेता है। माँ बाप को कहती है, अगर बाप के साथ बुरा सलूक हो तो कहती जाने दो, बच्चे हैं अपने, बोल दिए तो क्या हुआ, बर्दाश्त कर ले। वो बाप कहता है ठीक है, तुम कहती हो बर्दाश्त कर लेता। अगर कोई बेटा या बेटी अपने माँ को कुछ कहती है और अगर बूढ़ी है तो उसका बाप फिर कहता जाने तो बच्चे हैं, कह लेते क्या हुआ। गोया दोनों एक दूसरे का गम जो है बांट लेते हैं। लेकिन अगर कोई एक जिंदा रह जाए और दूसरा फौत मर जाए, चाहे बाप या माँ में से, जब इसको कुछ कहा जाता है तो ये बेचारा अकेला परेशान होता है, ये किसी को बयान नहीं कर सकता, कोई इसका साथी नहीं होता जो इसके गम को बांटे कि हाँ चलो जाने दो, बच्चे हैं, करते रहते हैं। तो इसीलिए खास तौर से कहा दोनों में से कोई एक या दोनों मिल जाए, उफ तक मत कहना इनसे, कभी कुछ मत कहना इनसे। वक़ुल लहुम क़ौलन करीमा, और इकराम के साथ पेश आना। और आगे फरमाया आयत नंबर 24 में, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, और इनके सामने आजिज़ी का बाजू पस्त रखना। आजिज़ी का बाजू पस्त रखने क्या माना है? उसका माना यह है कि जिस तरह से एक परिंदा अपने बच्चों की हिफाजत करता है, परिंदे को आपने देखा है, परिंदे को हाथ नहीं होते हैं, तो वो अपने बच्चों की हिफाजत अपने परों से करता है। जिस तरह परिंदे अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, वैसे ही इनकी हिफाजत करना, उतनी ही केयर टेकिंग करना। और परिंदा जब अपने बच्चों की हिफाजत करता है ना, कभी आप देखिए किसी मुर्गी को देखिए, उसके अगर 10-20 भी बच्चे रहे और कोई एक ऐसा जानवर जो उससे बहुत बड़ा है हैयत के अंदर, एक कुत्ता समझ लीजिए, उस पर हमला कर दे, वो मुर्गी को आप देखिए कोशिश करती है कि पहले परों में छिपाऊं, अपनी जान दे दूं, और ना हो सके तो फिर उस कुत्ते पे हमला कर देती है। कैसा करती है? देखिए कि अपनी जान देती है, पहले तो कोशिश करती है कि उन्हें बचा ले, ना बचा पाए तो हमला कर देती है। उसी तरह इनकी हिफाजत करना हर एतबार से। या एक बतख को देखिए आप, किस तरह से अपने बच्चों को तैरना सिखाती है, परों में बिठा कर ले जाती है, पानी में गिर जाए उठाकर वापस लाती है। इस तरह से कि अगर हाथ ना भी हो जानवरों को तो कैसे परों से हिफाजत करते हैं, बस इस तरह से इन लोगों की तुम हिफाजत करना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, रहमत के बाजू इन पर पस्त कर देना, जिस तरह से परिंदे अपने परों के जरिए अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं। और आगे फरमाया, और इनके लिए दुआ करते रहना। अल्लाह फरमाता वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और इनके लिए दुआ करते रहना, ऐ अल्लाह इन पर वैसा ही रहम कर जैसा इन्होंने मेरी परवरिश में मुझ पर रहम किया था। उफ कहना तो दूर, डांटना डपटना तो दूर, इनके सामने इकराम से पेश आना, इनकी हिफाजत करना और इनके लिए दुआ करना कि ऐ अल्लाह रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह इन पर वैसा ही रहम कर जैसा इन्होंने मेरी परवरिश में मुझ पर रहम किया था। अब वालिदैन एक इंसान की परवरिश में क्या रहम करते हैं उस पर, अगर उस रहम को इंसान देखे क्या वो रहम करते हैं, तो इंसान फिर अपने वालिदैन की जरूर इताअत और फरमाबरदारी करेगा। लेकिन अफसोस कभी कभार इतना जमाना गुजर जाता है कि इंसान इस बात को समझे तक उसके हाथ से वो चीज चली जाती है, वो लोग निकल जाते हैं, वो रहमत गायब हो जाती है, वो फज़ल छूट जाता है जो वालिदैन की शक्ल में होता है। और तब उसे उनका एहसास होता है जब वो बाप बनता है, और जब उसकी औलाद से तकलीफ देती है, जब वो माँ बनती है और जब उसकी औलाद तकलीफ देती है, तब समझ में आता है कि मेरे इस अमल का मेरे बाप पे क्या होगा, मेरे इस अमल का मेरे माँ पे क्या गुजरा होगा, हमारे इस अमल का उन दोनों पर क्या असर हुआ। और जब इंसान बाप बनता है, एक औरत खातून माँ बनती है, तब उसे एहसास होता है अल्लाह ने क्यों इनका मुकाम इतना बुलंद रखा है। आइए अल्लाह ने क्यों कहा कि इनके लिए ऐसी दुआ करो, वक़ुल रब्बिरहुमा, कि ऐ अल्लाह इन पर ऐसा रहम कर जैसा इन्होंने हमारी परवरिश में रहम किया था। वालिदैन क्या रहम करते हैं, आइए अभी पैदा भी नहीं हुए तो इनके लिए तैयारी करते हैं हमारे लिए। एक इंसान वजूद में आया ही है, सिर्फ पैदा नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले वालिदैन की तैयारी तो देखिए, कैसी कैसी तैयारियां शुरू कर देते हैं कि पैदा होगा तो कहाँ रखेंगे, कैसे संभालेंगे, अच्छा दिखेंगे कि फला घर में रहेंगे, क्यों ना फला चीज ले ली जाए, इसके लिए ये तैयारी कर ली जाए, तनख्वाह में से इतने पैसे बचा के रखे जाए, फला चीज कम कर दो, ये खर्चे में कटौती कर दो, फला चीज में फला कर दो, इसलिए कि अब एक औलाद पैदा होने वाली है, इस पर रहम करना है और इसकी तैयारी उसकी पैदाइश से पहले शुरू कर देते हैं। ये उनका रहम है। इसी तरह जो खुद नहीं खाते हैं हमें खिलाते हैं, वो तो छोड़ ही दीजिए कि माँ पैदाइश में क्या तकलीफ बर्दाश्त करती है, मैं उस तफसीलात में जाना ही नहीं चाहता हूँ। अगर उस तफसीलात में हम जाएंगे तो बहरहाल हम तो उनकी किसी, जिसको हम कहेंगे जो सुलूक और जो बर्ताव आज हम उनसे कर रहे हैं, यकीनन जो अल्लाह के पास बहुत सख्त पकड़ है। इसलिए कि जो तकलीफ ये सहते हैं, जो रहम हम पर करते हैं, उस माँ की तकलीफ जो 9 महीने वो पालती है,
اس کے بعد وہ تکلیف جو پیدائش میں برداشت کرتی ہے صرف اس اولاد کے لیے، یہ ان کا رحم ہے، یاد رکھیے، یہ ان کا رحم ہے اولاد پر۔ اسی طرح جو خود نہیں کھاتے ہیں بچوں کو کھلاتے ہیں، کھلائے نہیں کھلایا ہمیں جو خود نہیں کھایا، جو خود نہیں پہنتے ہیں ہمیں پہناتے ہیں۔ ایک باپ کو دیکھیے جو پھٹا حال کپڑوں میں ہوں گا، اس کی اولاد کو دیکھیے جو بہترین لباس میں ہوں گی، خود نہیں پہنتے ہیں ہمیں پہناتے ہیں۔ اس کی گواہی تو آج بھی آپ دیں گے، جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں، اپنے والدین کی کفالت میں، آج بھی ہمارا باپ وہ نہیں پہنتا جو ہمیں پہناتا ہے نہیں ہے؟ ایسی گواہی سب دیں گے۔ جو خود نہیں کھاتے ہمیں کھلاتے ہیں، جو خود نہیں پہنتے ہمیں پہناتے ہیں، جو چیز خود نہیں خرید سکتے واللہ یاد رکھنا ہمیں دلاتے ہیں۔ خود سائیکل پر باپ جاتا ہے، بچے کو ٹو ویلر دلاتا ہے، خود پینڈل مارتے ہوئے جاتا ہے، لیکن اپنے بچے کو ایک موٹر سائیکل دلاتا ہے۔ دیکھیں آپ کا اس کا رحم کیسا ہے ہم پر، کیسا رحم کرتے والدین بچوں کے اوپر۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ دعا کرو ان کے لیے، اے اللہ ویسا ہی رحم ان پر کر جیسا میری پرورش میں یہ رحم کرتے ہیں۔ تو خود جو چیز استعمال نہیں کرتے ہمارے لیے لا کر دیتے کہ تم استعمال کرو۔ اسی طرح اپنا دن برباد کرتے ہیں ہماری جو ضدوں کے اندر، اپنی رات گنواتے ہیں ہماری تکلیفوں اور ہماری بیماریوں کے اندر، اور جو ہے ان کی اگر کوششوں کو دیکھا جائے جو ہماری پرورش میں یہ کرتے ہیں، تو اگر ایک کوشش کو ایک طرف دی جائے اور پوری زندگی میں خدمت کروں تو یاد رکھیے اس ایک کوشش کے برابر ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ مثل بڑی مشہور اور معروف ہے، یہ مثال بہت عام ہے، یہ اگزامپل لوگ دیتے ہیں کہ ایک باپ 10 بچوں کو پال لیتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے وہ 10 بچے مل کر اس ایک باپ کو نہیں پالتے ہیں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، چھوٹا بھائی کہتا ہے بھائی باپ نے تو پورا زندگی بھر کا بڑے بھائی کو لگایا، ہونا تو ہی چاہیے بڑے بھائی صاحب پالے انہیں۔ بڑے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اگر انہوں نے مجھ پر لگایا تو میں نے تم پر بھی تو خرچ کیا، لہٰذا تم ان کو پالو۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتے بیٹا تم لوگ خوش رہو، ہم اپنا الگ سے رہ لیں گے، ضرورت نہیں ہمیں پالنے کی۔ اللہ تو یہ حکم دے رہا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو، اے اللہ ان پر ایسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میری پرورش میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ تو ان کے رحم بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنا سب کچھ بھی ان کے لیے قربان کر دے تو یاد رکھیے ان کی ایک تکلیف جو انہوں نے ہماری پرورش میں برداشت کی ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب یہ ایسی عمر کو پہنچ جاتے ہیں جب ان کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، جب یہ کمانا دھمانا چھوڑ دیتے ہیں، ان کا جسم ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے، یہی اولاد پھر سوچتی ہے یہ بوجھ ہم سے کب ہٹے گا، یا ایسے سوالات بھی کرتی ہے۔ کوئی اولڈ ہے جو معلوم ہے آپ کو، بوڑھا گھر جہاں لے جا کر ہمارے ماں باپ کو ہم شریک کر دیں۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید سوال اس لیے ہو رہا ہے کہ آس پڑوس میں کوئی بوڑھا انسان ہے جو بیچارہ مجبور ہے، بے سہارا ہے، اس کو اولاد نہیں، لیکن وہ کہتے نہیں میرے ہی والدین کو مجھے شریک کر دینا ہے اس لیے کہ ان سے میں بڑا پریشان ہوں۔ اندازہ لگائیے، جب بوڑھے ہو جاتے تو ہم یہ سلوک کرتے ہیں، اور جب وہ چڑچڑاتے ہیں تو ہم جو ان پر جھنجلاتے ہیں، جبکہ یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم بھی چھوٹے تھے ہم نے بھی ان کے ساتھ کیسے کیسے سلوک کیے، کتنے بار سوال کرتے تھے، ہے نہیں ہے؟ ایک بچے کو دیکھیے آپ، اس کے باپ سے پوچھتا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، 10 بار بولی بیٹا یہ ہے، تب بھی پوچھتا یہ کیا ہے۔ وہی حالت ان کی بھی ہوتی جب یہ بوڑھے ہوتے ہیں، ہم سے پوچھتے بیٹا یہ کیا ہے، تو ہم کیسا جواب دیتے، جھنجلا کر ان کو۔ دکھتا نہیں کہ حضرت تم کو کہ یہ فلاں چیز ہے، پوری زندگی گزارتی اب تک نہیں سمجھ سکی یہ چیز کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا انہوں نے یہی جواب دیا تھا ہمیں جب ہم پوچھتے تھے یہ کیا ہے؟ بلکہ یہ تو دور، اس سے بھی زیادہ لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور کبھی کبھار اپنے باپ کو باپ کہتے ہوئے بھی شرماتی ہے لوگوں کو، دوستوں کے سامنے یہ میرا باپ ہے، اس لیے کہ اتنا آکورڈ ہے، اتنا بیکورڈ ہے، ایسے کپڑے پہنتا ہے، ایسا اس کا حلیہ ہے، کیسے بتاؤں کہ یہ میرا باپ ہے، اس لیے کہ میں تو بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہوں، میرے دوستانہ تو بہت بڑے بڑے لوگوں میں، اب یہ باپ کو بتانا تو شرم کی بات ہے۔ لیکن کیا کبھی سوچا ہماری سب سے گندی حرکت کے باوجود بھی جو بھی بچپن میں کی ہوں گی، کبھی اس باپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ اگر کوئی سزا دینے کو بھی اس میں تلا تھا تو فوراً دوڑ کر جا کر کہا میرا بیٹا ہے، غلطی معافی چاہتا ہوں۔ ہر ضلالت اس نے برداشت کی ہمارے لیے، اور اس کے بڑھاپے میں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اس کو کیسے لوگوں کو بتائے، اس لیے کہ یہ فلاں جگہ کا ہے، فلاں بستی میں رہتا ہے، اس کا پہناوا پرانا ہے، اس کے حرکتیں فلاں ہیں، اور یہ دوستوں کے سامنے مجھے وہ کرتا ہے۔ لیکن کیا کبھی سوچا یہی باپ کے دوست جب آتے تھے اور جب میں چھوٹا تھا اور ایک سے ایک بری حرکت کرتا، کبھی چائے گرا دی، کبھی پیشاب پیخانہ کر دیا دوستوں کے سامنے، کبھی تکلیف دی، یہ باپ سوائے اس کی کہہ رہے بیٹے ایسے نہیں کرتے، اٹھا کے لے جانے کی، کبھی یہ کہا یہ میری اولاد نہیں، پتہ نہیں کہاں سے بچہ آ گیا غلاظت کر رہا ہے، اس نے کبھی نہیں کہا۔ لیکن ہمارا مزاج دیکھیے، ہمیں شرم آتی ہے اپنے باپ کو دوستوں سے ملاتے ہیں، شرم آتی ہے میرا باپ ہے بولتے، ایسے لوگ بھی ہم کو ملیں گے۔ اور اس کے لیے میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں فلاں سماج میں جائیے، یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ والدین جن کے تعلق سے اتنی تاکید یہ کتاب کر رہی ہے، اس کے نبی نے حکم دیا، ہمارا آج سلوک اس کے ساتھ بہرحال اس حد تک برا ہو چکا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح آج کے اس مادہ پرست جو ہے دور میں ان والدین کی اہمیت سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ چاہے میں ایک لڑکا رہوں، چاہے میں ایک لڑکی ہوں، ان کی اہمیت کو ہم جانیں۔
آج معاملہ دونوں ہی طرف یکساں ہے. جس طرح سے لڑکی اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں اسی طرح لڑکیاں بھی اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتی ہیں. یاد رکھیے یہ اگر ظالم بھی ہو، یہ جابر بھی ہو، یہ جو ہے آپ کو ظلم و ستم کرتے ہیں، آپ کو ہر قسم کی تکلیف پہنچاتے ہیں، تب بھی یاد رکھیے شریعت ان کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری، ان کی شکر گزاری کا ہی مجھے اور آپ کو حکم دیتی ہے. میں انشاءاللہ عزیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ایسے واقعات آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا جو واقعات بتائیں گے واقعتاً ان کی کیا اہمیت ہے اور ان کا کیا مقام ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہم اختلاف ان سے کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، بڈھا پا کہہ کر پکارتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا القاب دیتے ہیں اپنے ہی باپ کو. آئیے تھوڑے سے ہم واقعہ سنتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ متفقہ علیہ روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار دریافت کیا اور کہا کون سے عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ایسا کون سا عمل ہے جو میں کروں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا پہلا فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے، اللہ کا حق، وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے یہ سب سے افضل عمل اللہ کو محبوب ہے. اور دوسرا فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. دیکھیے آگے اللہ کے حق کے بعد بندوں کے حق میں سب سے پہلا حق والدین کا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. گویا والدین کی اطاعت، فرمانبرداری، شکر گزاری جہاد سے بھی افضل ہے. کیا کہا؟ وہ نماز جو اپنے وقت پہ پڑھی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اس سے ان کا مقام اور ان کا مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد انہی کے حق، اللہ کی فرمانبرداری کے بعد انہی کی فرمانبرداری، اور اللہ کی شکر گزاری کے بعد انہی کی شکر گزاری، اللہ کی اطاعت کے بعد انہی کی اطاعت. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں جہاد کے لیے اور ہجرت کے لیے. مطلب یہ وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں وقت آیا تو جہاد بھی کروں گا اور جب آپ حکم دیں گے ہجرت بھی کروں گا اللہ کی راہ میں. اور میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اللہ سے اس کا اجر طلب کرتا ہوں، اس نیت سے آیا ہوں کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں جہاد اور ہجرت کے لیے تاکہ اللہ سے اس کا اجر طلب کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول دونوں زندہ ہے، ماں بھی زندہ ہے باپ بھی زندہ ہے. تو کہا اچھا اگر تیرے دونوں والدین زندہ ہے اور آپ نے پوچھا کیا واقعی میں تو اللہ سے اجر طلب کرنا چاہتا ہے میرے ہاتھ پر بیعت کر کے جہاد کی اور ہجرت کی؟ تو کہا ہاں واقعی میں اللہ سے جو اجر طلب کرنا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہجرت اور جہاد کی. تو کہا پھر جا اور اپنے والدین کے پاس لوٹ جا اور ان کی خدمت کر. کس لیے آیا تھا وہ شخص؟ اس لیے آیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے، کس چیز کی؟ جہاد کی اور ہجرت کی. اور یاد رکھیے یہ دو ایسے افضل عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہجرت وہ عمل ہے جس عمل کے کرنے کے بعد انسان کے پچھلے پورے گناہ معاف ہو جاتے. معلوم 3 اعمال ایسے ہیں شریعت میں جن کے کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پہلا اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، یا دوسرا معاف کا پہلا اسلام قبول کرنا، کوئی شخص اسلام قبول کرے پچھلے گناہ معاف. دوسرا اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے والا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور تیسرا ایسا شخص جو خالص اللہ کے لیے حج کرے، اللہ اس کا حج قبول کرتا ہے اور اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو ہجرت کا مقام یہ ہے. اور جہاد اس کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مجاہد جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا خون کا خطرہ، جس خطرے کے گرنے کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے، ایسا زخم جس سے وہ مر جاتا ہے، خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. تو کہا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں ہجرت اور جہاد کی. تو کہا واقعتاً تیرے والدین زندہ ہے؟ تو کہا اور چاہتا ہے تو واقع میں تو جا ان کی خدمت کر، یہ تیرے لیے کافی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت اور جہاد پر اس کو فوقیت دی، والدین کی خدمت کرنے کو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو. اندازہ لگائیے ان کا مقام کیا ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں ایک آدمی نے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں جہاد میں جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہے؟ تو کہا ہاں میرے والدین زندہ ہے. تو جا انہی کے اندر جہاد کر. آپ نے فرمایا مطلب جا ان کی خدمت کر کے جو ہے تو جہاد کا اجر پا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شخص سے کہا جا انہی کے اندر جہاد کر، اپنا مطلب جا کر ان کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد ہے. تو جہاد پہ بھی یاد رکھیے اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوقیت دی. اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، حاضر ہوا اور پوچھا ماں باپ پر اولاد کی کیا حق ہے؟ مطلب کیا کیا چیزیں کرنا ہے کہ والدین کی کیا حق ہے مجھ پر کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں ان کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر انداز میں اس کو اتنا بہترین جواب دیا اور کہا، ارشاد فرمایا اور کہا یہی ماں باپ بھی تیرے لیے جنت ہے اور ماں باپ بھی تیرے لیے جہنم ہے.
تو مجھ سے ان کے حق پوچھنے آیا ہے کہ والدین کے کیا حق ہے؟ تو سن لے، یہی تیرے لیے جنت ہے، یہی تیرے لیے جہنم ہے. مطلب ان کی خدمت کر لے، اپنی جنت بنا لے، ان کی نافرمانی کر اور اپنے لیے جہنم جو ہے رسید ہو جا. تو کہا یہی تیرے لیے جنت ہے، یہی تیرے لیے جہنم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام وہ چیزیں جو اچھی انسان کرتا ہے ان کے ساتھ کرے، تمام وہ بری باتیں جو بری ہوتی ہیں ان کے ساتھ نہ کرے. یہی ان کا حق ہے، یاد رکھ. کہا یہی تیرے لیے جنت ہے، یہی تیرے لیے جو جہنم ہے. اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے. حدیث میں الفاظ آتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کیا ہے؟ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اور فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتائیے کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے قال الاشراک باللہ، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اور پھر فرمایا وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ دوسرا بڑا گناہ. دیکھیے پھر اللہ کے حق کے بعد آیا والدین کا، کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ تو شرک کر، یہ سب سے بڑا گناہ ہے گناہوں میں، اور والدین کی نافرمانی کر، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے. اور فرمایا تیسرا تو جھوٹی گواہی دے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ حدیث کے راوی ہے، وہ بیٹھے تھے اور اللہ کے رسول فرماتے اتنی مرتبہ اس جملے کو دہرایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ بڑے گناہ. اتنے بار دہرایا کہ ہم صحابہ سوچنے لگے کاش کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے، اپنا منہ بند کر لیتے. مطلب یہ کہ ہم سمجھ گئے تھے بڑا گناہ ہے، بار بار آپ کے دہرانے سے ہمیں خوف اور طاری ہو رہا تھا اور ہم ڈر رہے تھے اس معاملے پہ، یہ وعید ہم پر اور زیادہ ہوتی جا رہی تھی. کاش کہ اللہ کے رسول اپنا منہ بند کر لیتے، چپ ہو جاتے. اب اس کے بعد اتنے بار رسول اللہ نے اس چیز کو دہرایا کہ والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی. تو اندازہ لگائیے اللہ کے ساتھ شرک کے بعد کوئی اگر ظلم ہے تو والدین کی نافرمانی، اللہ کی عبادت کے بعد کسی کی اطاعت فرمانبرداری کا حکم ہے تو والدین کا. تو ان کا مقام میں سمجھتا ہوں اس سے جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور والدین کا، اور والدین کے اندر ماں باپ میں سے ماں کا درجہ یاد رکھیے یہ باپ سے زیادہ ہے. اس لیے کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں دونوں میں کس کا حق پہلے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول مرتبے کے اعتبار سے، حق کے اعتبار سے پہلا کس کا ہے اور اس کے بعد کون آئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا پہلا حق تیری ماں کا ہے، پھر تیرے باپ کا، پھر تیری بہن کا، پھر تیرے بھائی کا، اور پھر اس کے بعد والا نزدیکی رشتہ دار، اس کے بعد والا نزدیکی رشتہ دار. تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی پہلا حق ماں کا ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، یہ بھی متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیے ماں باپ میں سے میری خدمت کا حقدار پہلے کون ہے؟ کسی خدمت پہلے کروں؟ پہلا حق کون رکھتا ہے؟ تو کہا تیری ماں. کہا دوسرا خدمت کا حقدار کون ہے؟ تو کہا تیری ماں. کہا تیسرا حقدار خدمت کا کون ہے؟ تو کہا تیری ماں. اور کہا چوتھا، پھر اس نے چوتھی بار کہا پھر اس کے بعد کون حقدار ہے؟ تو کہا تیرا باپ. تو پتا چلا ماں کو دیکھی کتنی بڑی فوقیت، کتنا بڑا مقام دیا گیا کہ 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ماں، تیری ماں، تیری ماں، اور اس کے بعد فرمایا تیرا باپ. تو ماں کا درجہ یاد رکھی باپ سے زیادہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ باپ کا درجہ کم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے فرماتے ہیں، ابن حبان کی روایت، اور آپ نے فرمایا کہ والد کے مقام کے تعلق سے فرمایا والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہو تو اس کی حفاظت کرو، چاہو تو اسے ضائع کر دو. مطلب والد جنت کا دروازہ ہے درمیانی، چاہو تو اس کی خدمت کر کے جنت کے دروازے کی حفاظت کر لو، مطلب اپنے لیے کھلا لو، چاہو تو اس کو برباد کرو، ضائع کرو، ان کی اطاعت نافرمانی کر کے ان کے ساتھ برا سلوک کر. تو دونوں کا عظیم مقام ہے، لیکن دونوں کا جب معاملہ آمنے سامنے آ جائے تو ماں کا مرتبہ باپ سے یاد رکھیے زیادہ ہوتا ہے، اور والد کا مرتبہ بہرحال کچھ کم نہیں ہے. یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ باپ جو اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے. باپ کا بالخصوص دعا کرنا یہ اولاد کے حق میں بہت زبردست ہے، اللہ ان کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. تو اندازہ لگائیے جس کی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ جس کی بد دعا بھی رد نہیں ہوتی، دعا تو الگ بات ہے، ان کی بد دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا ہے، چاہے یہ بد دعا کسی کو بھی دے. انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی، واقعات رکھوں گا آپ کے سامنے، احادیث ایسے واقعات لاؤں گا کہ ان کی بد دعا بڑے بڑے اولیاء کے حق میں بھی قبول ہو جاتی ہے. اگر والدین کسی بہت بڑے ولی کو بد دعا دیتے اس کی تو بد دعا اللہ قبول کر لیتا ہے. تو ان کی دعا کا کیا مقام ہوگا جب ان کی بد دعا اتنی اثر رکھتی ہے. تو بڑا ان کا مقام ہے، یاد رکھیے. ان پر اپنا مال خرچ کرے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب اولاد کمانے لگتی ہے تو والدین پر مال نہیں خرچ کرتی بلکہ والدین اس کو بوجھ نظر آتے ہیں. آئیے ایک واقعہ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار یوں ہوا، یہ جو ہے
بیہقی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں ایک نوجوان آیا، ہم صحابہ بیٹھے تھے اور اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول میرے والد کو ذرا سمجھائیے، وہ میری دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، میری دولت پر جو ہے قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا اسے بلا کر لا، یہ نہیں کہا کہ تو غلط ہے فلاں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ جب دونوں فریق جب تک نہیں سنیں کیسے کہیں گے، کہا بلا لا۔ اس نوجوان نے اپنے والد کو بلا کر لایا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں آپ کو۔ اس کا والد، اس کے والد جو ان کے ساتھ آئے اور اللہ کے رسول نے کہا اے شخص جو ہے تیرا بیٹا جو ہے یہ تیری شکایت لے کر آیا تھا، آپ کی شکایت کر رہا تھا کہ آپ جو ہے اس کے مال پر حق جمانا چاہتے ہیں، ہتھیانا چاہتے ہیں، اس کا مال جو ہے اس سے چھیننا چاہتے ہیں۔ تو اس والد نے کہا اللہ کے رسول اس سے پوچھئے میں کس لیے اس کا مال لیتا ہوں، کیا یہ مال میں لے کر رشتہ داروں میں بانٹتا ہوں؟ میں اپنے خرچ کے لیے اور اپنے بچوں کے خرچ کے لیے اس کا مال لیتا ہوں۔ مطلب یہ گھر کا بڑا لڑکا تھا اور والد اب کماتا نہیں تھا، تو چھوٹے بھائیوں کی پرورش کے لیے اور اپنے نفس کے لیے کہا اللہ کے رسول اس سے پوچھئے کیا میں اس کا مال لے کر لوگوں میں بانٹتا ہوں؟ اس کا مال تو میں اس لیے لیتا ہوں تاکہ اپنے نفس کے لیے اور بچوں کی میں پرورش کر سکوں۔ اور اس کے بعد وہ شخص بڑا ہی اپنے دل میں بڑا رنجیدہ ہوا کہ میرے بیٹے نے مجھے رسول اللہ کے سامنے لا کے ایسا ذلیل کیا، اور اس نے چند اشعار اپنے دل میں پڑھے۔ تفصیلات کا وقت نہیں کہ وہ اشعار میں آپ کے سامنے رکھوں کیا اس نے پڑھے، بہرحال اس میں اللہ سے گزارش تھی کہ اللہ میں نے اس کو پالا، اس کی پرورش کی، اسے بڑا کیا، اور آج اس نے کس مقام پر مجھے لا کر کھڑا کر دیا، اپنے مال سے مجھے بے دخل کرتا ہے۔ اشعار پڑھے، جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے اور کہا اللہ کے رسول اس شخص نے ابھی چند اشعار پڑھے اور وہ اشعار اپنے دل میں پڑھے، اور وہ اشعار یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے پورے اشعار پڑھ کر سنائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اشعار سنے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوف اور بڑے معاف کرنا بہت زیادہ جو ہے اس سے جو ہے ناراض ہوئے، اور اس لڑکے سے کہا جس نے اس طرح سے سلوک کیا اپنے باپ کے ساتھ، اور کہا اذهب انت ومالک لابیک، جا لوٹ جا، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے۔ تو میرے سامنے کمپلین لایا ہے، شکایت لایا اپنے باپ کی، جو جائز جگہ مال خرچ کرتا ہے، ہاں حرام جگہ خرچ کرے تو آپ نہ دے الگ چیز ہے، جائز جگہ خرچ کرتا ہے اپنی نفس پر اپنے اولاد پر، ایسا لا کے میرے سامنے مجلس میں ذلیل کرتا ہے تیرے باپ کو، جبکہ بیچارہ مجبور ہے اس چیز سے کہ وہ کماتا نہیں، کہا تو واپس پلٹ جا، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے۔ اس سے پتا چلا اس حدیث سے کہ کوئی شخص اپنے مال کو اپنے باپ سے الگ نہیں کر سکتا، اس کے باپ کا پورا حق اس مال پہ ہوتا ہے، بلکہ اولاد خود باپ کی کمائی سے ہے، اور ظاہر سی بات ہے انسان کو ہر کمائی ہوئی چیز پہ اختیار ہے جیسے چاہے خرچ کرے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ماں عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اولاد باپ کی کمائی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو چیز انسان کماتا ہے اس کا اختیار ہے خرچ کرے، تو اولاد جو کماتی ہے وہ بھی باپ کی کمائی ہے، اس کی خود کی نہیں ہوتی، تو باپ سے الگ کر دینا۔ اور آج کے دور میں یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے کہ جو ہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے اپنا پیسہ الگ اپنے بیوی کے ہاتھ میں دیتی لا کر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب لا کر باپ کو دینا ضروری ہے، لیکن وہ جائز اخراجات اس کے لیے بھی کہ آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی بیوی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، سبحان اللہ۔ یہ تو یہ تھا کہ اس کے جائز اخراجات، تو آپ سوچے کہ اگر میں 10,000 کماتا ہوں، 1000 کماتا ہوں تو باپ کے لیے کتنا لگتا ہے، پہلے اس کو الگ کروں، ان کی خدمت میں پیش کروں، تب بیوی کے ہاتھ میں میری رقم اور خرچہ جائے۔ اس لیے کہ یہ ہے جن کی وجہ سے میں دنیا میں ہوں، یہ ہے جن کی وجہ سے عزت ہے، یہ ہے جو آخرت میں میری جنت ہے، یہ ہے جو آخرت میں میری جہنم ہے، تو ان کا خرچہ پہلے نکالے، ان کے ہاتھ میں دے، اور ہو سکے تو ان کے ذریعے کہے کہ میرے بیوی بچوں کو بھی کچھ اخراجات لگتے ہیں، آپ انہیں بھی عنایت کر دیجئے میری تنخواہ میں سے کچھ، اور وہ دے تو دیکھیے اس میں پھر برکت ہوگی، اس میں خیر ہوگی، اس میں فائدہ ہوگا۔ لیکن اولاد اپنی الماری الگ کر لیتی ہے، اپنا لاکر اور تجاری اس کی الگ ہوتی ہے کہ میں میرا باپ خرچ نہ کر دے۔ یہ وہ باپ تھا جس نے کبھی اس کی 10 یا 15 اولادیں بھی رہی ہو تو کبھی اپنی الماری کو لاک نہیں ڈالا، یہ کہا تو ہاتھ نہیں ڈالیں گے اور تو ہاتھ نہیں ڈالیں گے، سب نے خرچ کیا اسی سے۔ لیکن آج جب بڑے ہو جاتے ہیں ہم تو اپنے باپ کو بے دخل کرتے اپنے مال سے، جس نے ہم پر پوری زندگی مال خرچ کیا، سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیے ان پر مال خرچ کرنا یہ ان کا حق ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح آج چند بنیادی چھوٹے چھوٹے مسائل کی بنیاد پر کچھ لوگ اپنے باپ کو مشرک کہتے ہیں، کچھ لوگ کافر کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بدعتی ہے، یہ فاسق اور فاجر ہے، سبحان اللہ۔ اگر وہ بدعتی بھی ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، کافر بھی ہے، تو کیا مجھے یہ کہنے کا حق ہے لوگوں میں اس کے بارے میں؟ یہ تو شرم کی بات ہے کہ اگر آپ کا باپ کافر ہے، فاسق ہے، فاجر اور بدعتی ہے، آپ دل میں وہ سوچے اللہ اس کو کیسے ہدایت کی طرف لاؤں۔ یہ نہیں کہ آپ فخر کے ساتھ دوستوں میں کہیں میرا باپ تو بدعتی ہے، میں بہت دین کتاب و سنت پہ آ گیا، میرا باپ تو فلاں ہے، یہ کرتا ہوں، اور چند چھوٹے چھوٹے مسائل پہ ان سے اختلاف کرتے ہیں، ان سے جو ہے جھگڑا کرتے ہیں، ان سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، فتنہ اور فساد مچاتے ہیں، ان سے الگ رہنے کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کے بڑھاپے میں ان کی خدمت نہیں کرتے، انہیں دوا کے لیے پیسے، بیمار ہو جائے تو اس کے لیے پیسے بھی نہیں دیتے، کھانے پینے کے ان کے لالے ہو جاتے ہیں، کبھی تو ہوتا ہے اڑوس پڑوس والے لوگ ان کو کھانا دیتے ہیں۔ چند بنیادی چیزوں کے لیے ہم جو ہے ان سے جو ہے اختلاف کرتے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے،
کہ اگر والدین کو ایسا کام کرنے کا حکم دے جس کا شریعت اجازت نہیں دیتی تو مت کیجیے آپ، لیکن ان کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کر سکتے ہم، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں فرمایا، جس کا شان نزول جو پس منظر واقع آتا ہے وہ یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ ایمان لائے۔ جب ایمان لائے تو ان کی عمر 19 برس کی تھی، 19 ایئرز، 19 برس کے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے 19 برس کا ایک نوجوان، والدین کو کیا امید نہیں ہوتی اس نوجوان سے، اور رشتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، رشتے کے ماموں تھے، سگے نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نسبت بھی ہو تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، رشتے کے ماموں تھے، بلکہ ایک روایت میں آتا رسول اللہ ان کے ماموں تھے، لیکن آپ ان کو پھر بھی ماموں کہا کرتے تھے۔ بہرحال جو بھی رشتہ رہا دونوں کے درمیان، جب یہ ایمان لائے تو ان کی والدہ نے خصم کھا لی اور کہا، سعد جب تک تم واپس ایمان پہ نہیں آتے، آبا اجداد کے باپ داداؤں کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں کرتے، میں کھانا پینا نہیں کروں گی اور سر میں کنگھی نہیں کروں گی۔ کنگھی نہیں کریں گی ظاہر سی بات ہے تو جوئیں ہو جائیں گی، انسان مر جائیں گا، اور کھانا پینا بند کر دیں گا تو انسان یہی مر جائیں گا بھوک پیاس۔ سعد بن ابی وقاص بڑے پریشان ہو گئے، کیا کروں، ایک طرف ماں اور ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، ایک طرف رب اور ایک طرف والدین، کیا کروں، بہت پریشان ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوڑتے دوڑتے کہ اللہ کے رسول ماں نے خصم کھا لیے، کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے، بیمار سے بیمار پڑتی جا رہی ہے، کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپ تھے، کیا کہیں گے، خاموش تھے۔ اس کے بعد یہ وحی نازل ہوئی، سورہ لقمان کی سورہ نمبر 31 آیت 15 نازل ہوئی، وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ الْعِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اور اللہ نے حکم دیا اور کہا، وَإِن جَاهَدَكَ اگر تیرے والدین تجھ سے جہاد کرے، تجھ سے لڑائی جھگڑا کرے، تجھے مجبور کرے کہ تو ایسا کام کر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر، یا ایسا کوئی کام کر جس کا تجھے علم نہیں ہے، شریعت جس کا حکم نہیں دیتی، تو وہ بات نہ سننا، وہ بات نہ سننا۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں اچھا سلوک جاری رکھنا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ماں تو بدعتی ہے، میری ماں تو مشرک ہے، میری ماں تو فلاں ہے، میرا فلاں ہے۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، بات مت سننا جو شریعت کے خلاف ہے، لیکن دنیا کا سلوک تو معروف اچھا رکھنا ہی پڑے گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی، اپنی والدہ کے پاس گئے، دیکھیے معروف کیا طریقہ تھا ان کا سمجھانے کا، جا کر بیٹھے، وہ ماں جو کھانا پینا بند کرنے سے بستر پہ فریش ہو چکی تھی، لیٹ چکی تھی، کمزوری سے چل نہیں سکتی تھی، لوگوں نے کہا سعد مرنے والی ہے تیری ماں، اب تو آ کر دیکھ لے، اب تو آ جا اور دیکھ لے اپنی ماں کو جو مرنے کے قریب ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ پہنچے، وہاں بیٹھے اور کہا، اے میری والدہ، انداز دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ جو کرنا ہے کر لو، مرنا ہے مر جاؤ، میں نہیں، معروف ہے، دنیا میں اچھا سلوک ضروری ہے، بری بات نہیں کر سکتے۔ جا کر بیٹھے اور کہا، میری والدہ اگر تم اسی طرح 100 بار جنم لو اور 100 بار یہی قسم کھا کر اگر مر جاؤ، تب بھی یاد رکھیے میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ جس طرح سے بیمار ہے، جو آپ کو تکلیف ہے، اگر آپ اس میں مر بھی جاتی ہے اور 100 بار پھر پیدا ہوتی ہے، 100 بار پھر قسم کھاتی ہے اور 100 بار بھی مر جائیں گی، تب بھی میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا، یہ مجھ سے زیادہ محبوب ہے۔ تو والدہ نے جب سعد کا یہ فیصلہ سنا اور یہ مضبوطی دیکھی ارادے کی، تو اپنا روزہ توڑ دیا اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ کتنے اچھے ڈھنگ سے سمجھایا، یہ نہیں کہا کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ مرتے مر جاؤ، مجھے کیا کرنا ہے، دین مجھے محبوب نہیں، جا کر سمجھایا۔ سمجھانے کا انداز اتنا نرالا تھا کہ اے میری ماں سمجھ جاؤ میری بات کو، میرا عزم بڑا مضبوط ہے دین کے معاملے میں پھر نہیں سکتا، اب آپ جو چاہے کرو، چاہے آپ کو اللہ 100 زندگی دی اور 100 بار موت آ جائے، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ والدہ نے اپنا روزہ توڑ دیا اور کھانے پینے لگ گئی۔ معروف دیکھیے عمل، یہ نہیں کہا کہ میری ماں تو مشرک ہے، میری ماں کافر ہے، مرنے دو اس کو، نہیں، فکر تھی اپنی ماں کے بارے میں، فکر تھی اپنے والدین کے بارے میں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آیا کہ اللہ کے رسول میری ماں کے تعلق سے دعا کیجیے، وہ کافرہ ہے، وہ کافر ہے، اسلام نہیں لائی، دعا کیجیے کہ وہ مومن ہو جائے، اس لیے کہ فکر کرتے تھے آخرت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اور وہ با ایمان ہوئی۔ فکر کر رہے تھے، یہ نہیں کہ ہاں مشرک ہے میری ماں جانے دو، فکر مند تھے، رسول اللہ سے دعا کروا رہے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی ناراضگی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی، لیکن اگر والدین کو غلط حکم دے، حکم نہیں مانا جائے گا، اطاعت برابر ہوں گی، فرمانبرداری برابر ہوں گی، اچھا سلوک برابر ہوگا، اچھی بات چیت برابر ہوگی، خرچ برابر کرتے رہیں گے۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال کہ باپ کے کفر پہ اڑے رہنے کے بعد بھی بیٹے نے بہترین سلوک کیا، ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ بہترین مثال نہیں ملیں گی، جس نے نہ صرف دنیا میں اپنے باپ کو دعوت دی بلکہ ماں باپ کی موت کے بعد بھی اس حد تک آپ دعا کرتے رہے اللہ سے، اللہ ان کی مغفرت کر دے، کہ جب تک اللہ نے حکم نہ دیا کتاب میں کہ ایک نبی کو جو ہے ایک نبی کی شان نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے دعا کرے، تب جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنے والد کے لیے دعا چھوڑ دیا۔
بلکہ اس حد تک فکر مند تھے کہ انہوں نے ایک دعا جو اللہ رب العزت ہر نبی کی ایک دعا سنتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا نہیں کی اپنی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلم کی روایت صحیح مسلم کی، روز قیامت یہ دعا کریں گے اللہ میرے والد کی جو مغفرت کر دے، بخش دے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا ابراہیم تم جانتے ہو کہ مشرک پر اور کافر پر میں نے جنت کو حرام کیا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ پھر مجھے رسوا نہ کر ان کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کو اصلی شکل میں جہنم میں جاتے ہوئے دیکھ کر تکلیف ہوں گی مجھے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کہیں گا ابراہیم اپنے خطبوں میں دیکھو، جب ابراہیم علیہ السلام نے خطبوں میں دیکھیں گے تو ان کے والد کو اللہ بچھو بنا دے گا اور پھر اٹھا کر پھینک دی جائیں گے، مطلب کم از کم دیکھنے سے جو رسوائی ہوتی ہے اصلی شکل میں وہ رسوائی نہیں ہوں گی آپ کی۔ اندازہ لگائیے کیا وہ تھا۔ اور قرآن میں 6 دفعہ ان کا واقعہ قرآن میں آتا ہے کہ 6 بار اپنے والد سے خطاب کیا، کٹر کافر ہے، بت پرست ہے، بت فروش ہے، بلکہ جو ہے بڑا مہنت اور پروہت ہے جو ہے بت خانے کا، لیکن بات کیسی کرتے یا ابتی اے میرے والد، اے ابا جان، ذرا غور تو کیجیے، یا ابتی اے میرے والد، اے ابا جان، یا جو بھی الفاظ جو بہترین سے بہترین استعمال کرے عربی میں جو ہوتے ہیں کہ اے میرے والد، اے ابا جان، کہ جو ہے آپ فلاں تو سوچیے، فلاں تو سوچیے، فلاں تو سوچیے۔ یہ نہیں کہا اے مشرک، اے جو ہے پجاری، اے بت پرست، اے فلاں، یا ابتی اے میرے والد، اے میرے والد سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو والدین چاہے کتنے بھی برے ہو، مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے ان سے برا سلوک کرنے۔ اب آدمی ایک بات سوچتا ہے ایسا کیوں ہے کہ وہ برا بھی سلوک کرے تو میں ان کو برداشت کروں؟ تو یاد رکھیے میں ایک مثال دوں گا دنیا کی، اگر بات سمجھ میں آئے تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک ملک کا سفیر دوسرے ملک میں جاتا ہے، ایک ملک کا ایمبیسیڈر ہوتا ہے، ڈپلومیٹ ہوتا ہے، سفیر ہوتا ہے جو دوسرے ملک میں جاتا ہے۔ اگر وہ دوسرے ملک میں جاتا ہے اور وہاں خون بھی کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے نا اس کو سزا نہیں ملتی ہے اس ملک کے اندر، وہ واپس اپنے ملک جاتا ہے اور وہاں اس پر کیس ہوتا ہے، لیکن اس ملک میں جہاں وہ آیا ہوا ہے وہاں اس پر کیس نہیں چلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے، وہ دوسرے ملک کی عزت ہوتا ہے۔ ایک ڈپلومیٹ ایمبیسیڈر عزت ہوتا ہے، اگر وہ کسی ملک میں قتل کر دیا جائے تو ایک ملک اس دوسرے ملک کے خلاف جنگ چھیڑ سکتا ہے، معلوم ہے نا؟ اگر کوئی کسی ملک کے سفیر کو مار دے اپنے ملک میں تو اسے جنگ چھیڑی جا سکتی ہے، اس کا وہ مقام ہوتا ہے۔ اور اگر وہاں وہ کوئی جرم بھی کرے اس کو سزا وہاں نہیں ملتی ہے، سزا اس کے ملک میں ملتی ہے، اس لیے کہ وہ عزت ہوتا ہے اپنے ملک کی۔ اسی طرح والدین کا ایک اسپیشل مقام اللہ نے دے دیا، اگر یہ ہم پہ ظلم بھی کرے تو ہمیں اجازت نہیں ہے ظلم کرنے کی، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسپیشل پروویژن، ان کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ان کو سزا دے گا، میرے کو حق نہیں ان کو سزا دینے کے لیے، میرے کو حق نہیں ان کے خلاف بات کرنے کی۔ اگر وہ مجھے مار بھی دے تو یہ اس کا معاملہ ہے کہ اس نے جرم کیا، میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا اپنی آخرت خراب کروں۔ وہ چاہے جو کرے وہ اللہ ان کو جواب اس کا فیصلہ دے گا، میں نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ جو ہے ان کو اللہ نے اسپیشل مقام، اسپیشل مرتبہ دیا۔ یاد رکھیں اس مرتبے کو سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ اگر یہ ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، بت پرست بھی ہے، تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، مارتے ہیں، تب بھی وہ صاحبہما فی الدنیا معروفا، اچھا سلوک تو دنیا میں کرتے ہی رہنا پڑے گا مجھے اور آپ کو۔ اسی طرح ابن حبان کی روایت ہے، اس واقعے اور اس حدیث کو آپ سمجھ جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جو اپنے والدین کو چھوٹی چھوٹی اختلافات کی بنیاد پر چھوڑ دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، ساتھ نہیں رہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، شاید بات کو سمجھ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عبداللہ بن ابی جس کو کہتے ہیں، اس کو کون نہیں پہچانتا، یہ رئیس المنافق تھا، منافقین کا سردار تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ منافقین کا سردار تھا مدینے میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہی بادشاہ بننے والا تھا، لیکن رسول اللہ آنے سے اس کی پوزیشن چلے گئی، اس نے نفاق اختیار کیا، مسلمانوں کو کہتا ہے مسلمان ہوں، لیکن اس نے نفاق ادھر کافروں سے ملا ہوا تھا، ادھر مسلمانوں کو کہتا ہے مسلمان ہوں۔ اور منافقین کا سردار مطلب آپ سمجھ جائیے، منافق اللہ کی مخلوق میں سب سے گھٹیا مخلوق ہے، اس لیے ان کی سزا بھی کافروں سے زیادہ ہے آخرت میں۔ اللہ نے قرآن میں سورہ نساء میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں رہنے والا ہے، کافروں سے بھی نیچے مقام، اس لیے کہ یہ مومنوں کو دھوکہ دیتا ہے ایمان والا ہے بول کر، جبکہ دل سے کافر ہوتا ہے۔ تو اس کی ایمانی کیفیت کافر کی ہوتی ہے، ظاہری کیفیت مومن مسلمان کی ہوتی ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی اس نے ایک مرتبہ اپنے گروہ میں منافقین میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے چہرے پر مٹی اڑا دی، ذلیل کر دیا ہم کو، مطلب جو دین جس دین کی بات کرتا ہے، جو دین لے کر آیا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو غلط کہتا ہے، بتوں کو غلط کہتا ہے، اس نے تو ہمارے باپ داداؤں کو جو ہے اس نے مٹی میں ملا دیا، دھول اڑا دی ہمارے چہرے کے اوپر۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات اس طرح پہنچی کہ کسی نے جا کر ان کے بیٹے سے کہہ دیا، عبداللہ بن ابی یہ ایک پکے مومن تھے، یاد رکھیں، ان کے والد جو تھے عبداللہ بن ابی یہ پکا منافق، لیکن انہی کے بیٹے تھے عبداللہ، یہ جو ہے ایک اچھے مومن تھے، ایک بہترین مسلمان تھے۔ جب اس بیٹے کو پتا چلا کہ میرے باپ نے جو منافق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے، یہ فوراً رسول اللہ کے پاس پہنچ کر کہا، اے اللہ کے رسول والذی اکرمک، وہ فرماتے اور کہتے ہیں والذی اکرمک وانزل علیک الکتاب لئن شئت لآتینک برأسہ
اے اللہ کے رسول، قسم ہے ذات کی جس نے آپ کو اکرام کے ساتھ، آپ کو عزت کے ساتھ دنیا میں جو بھیجا ہے اور آپ پر کتاب نازل کی ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے باپ کی گردن مار کر لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا، اس لیے کہ اس نے آپ کی بے عزتی کی ہے۔ یقیناً نبی کا مقام باپ سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس نے آپ کی بے عزتی کی ہے، آپ حکم دیں تو اس کی گردن مار کر لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس منافق باپ کے تعلق سے؟ صرف منافق نہیں، منافقین کے سردار ہے یہ سب سے گندی مخلوق اللہ کی اگر کہلائیں گا دیکھا جائے تو اس کے تعلق سے کیا اس کے بیٹے کو جب اس نے کہا کہ اس نے آپ کی توہین کی ہے میں اس کی گردن مارتا ہوں، وہ فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے تعلق سے اور کہا لا، ایسا مت کرنا، اور فرمایا ولیکن بر آباک، اپنے باپ کے ساتھ عبداللہ اچھا سلوک جاری رکھ، اسے ختم نہ کرنا، وہ تیرا باپ ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک جاری رکھ، وہ احسنی صحبہ، اور اچھی صحبت رکھ اس کے ساتھ، اس نے معاشرت سے زندگی گزار، مطلب اس کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرتا رہے۔ اندازہ لگائیے اس دین میں والدین کا کیا مقام ہے کہ باپ منافق بھی ہے تو اچھی صحبت، حسن معاشرت اور اس پہ خرچ کرنے کا اور اچھے سلوک کا حکم آ رہا ہے۔ رسول اللہ فرمایا لا ولکن بر آباک، تیرے باپ کے ساتھ تو یہ سلوک نہ کر، اچھا سلوک جاری رکھ، اور زندگی میں جو معاش کا جو معاملہ ہوتا ہے، زندگی گزارنے کی جو ضرورت ہے اس کی پوری کرتے رہے، اچھی صحبت کے ساتھ اس کے ساتھ رہے۔ اب بتائیے اس سے بھی گھٹیا کسی کا باپ ہو سکتا ہے جو منافقت اختیار کر لے؟ نبی زندہ ہو، نبی پہ وحی اترتی اور منافقت اختیار کرے، یہ بدترین ہے، لیکن اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اس دین کی تعلیم اس باپ کے لیے بھی ہے، اس بیٹے کے لیے ہے کہ اپنے باپ کی عزت کرتا رہے، اکرام کرتا رہے، پھر چاہے وہ اسی حالت میں مر جائے دعا کرتا رہے، لیکن اس ساتھ برا سلوک، مال اس کو بند کرنا، اس کو مارنا، اس کو گالی دینا، اس کو برا کہنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہم تو پتہ نہیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان سے لڑتے ہیں، مجھے گالی نہیں دلائی، میرا باپ ہونے کا، اس کا باپ ہونے کا تو حق ہی نہیں، اس لیے کہ مجھے فلاں نہیں دیتا، فلاں چیز نہیں کی، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی نہ معاش ویسی ہے، نہ اس کا فائنینشیل کنڈیشن ہے، نہ اس کی صحت ساتھ دیتی ہے اب کہ آپ کے لیے لائے، لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنی خواہشات کے لیے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے سکون کے لیے ان کو جو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ منافق والد کے تعلق سے رسول اللہ کی دیکھی تاکید کیا ہے۔ اسی طرح ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتیں والدین کے حقوق کے تعلق سے سن رکھی تھی۔ وہ آیا اور کہا اللہ کے رسول، آپ نے اتنی باتیں بتائی ہے، زندگی میں والدین کے حقوق اتنے بتائے، کیا مرنے کے بعد بھی کوئی حق ہے؟ ان کا سوال یہ تھا کہ جب اتنے حق آپ زندگی میں بتا رہے ہیں تو کیا کوئی ایسا حق باقی ہے جو مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے؟ تو آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے۔ آپ نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اس انصاری صحابی تھے، وہ کہا کہ ہاں تیرے والدین کا مرنے کے بعد بھی تجھ پر حق ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے وہ کیا حق ہے؟ آپ نے پہلا حق فرمایا کہ جب وہ مر جائے تو ان کے حق میں رحم اور مغفرت کی دعا کرنا، یہ مرنے کے بعد والدین کا پہلا حق ہے۔ دوسرا فرمایا ان کے وعدے پورے کرنا، جو وعدہ کر کے گئے پورے کرنا، یہ ان کا دوسرا حق ہے مرنے کا۔ تیسرا فرمایا ان کے دوستوں کی عزت اور اکرام کرنا، یہ موت کے بعد تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا فرمایا ان کے بنیاد پر قائم رشتوں کو ان کے مرنے کے بعد بھی باقی رکھنا، یہ ان کا چوتھا حق ہے۔ تو مرنے کے بعد بھی والدین کے حق ہے، جیتے جی تو ہے ہی ان کے۔ اور والدین کو گالی دینے والے کے تعلق سے رسول نے فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور حدیث میں فرمایا تم اپنے والدین کو گالی نہ دو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کوئی کیسے اپنے والدین کو گالی دے گا؟ تو کہا جب تم کسی اور کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو، وہ پلٹا کہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، یہ تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ مطلب دوسروں کی والدین کی بھی عزت سکھائی گئی ہمیں، نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کی بھی عزت کرو، اس لیے کہ تم ان کی بے عزتی کرو گے وہ تمہارے والدین ہی کریں گے، اس کی وجہ تم بنو گے، لہٰذا تم نے اپنے والدین کی بے عزتی۔ تو یہ شریعت اتنی مطہرہ اور پاکیزہ ہے، اور والدین کے ایسے حق دیتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں آتی، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن دھیرے دھیرے جو زمانہ بڑھتا جا رہا ہے، والدین کے ساتھ برا سلوک بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کا زندگی بھر جو باپ پالتا ہے بنا اجازت ہی نکاح کر لیتے ہیں، لڑکیاں نکاح بنا اجازت کر رہی ہیں، لڑکے نکاح بنا اجازت کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لڑکوں کی اجازت کی ضرورت ہے، لیکن سوال یہ ہے جس نے تمہیں پالا زندگی بھر رکھا تم اسے چھوڑتے ہو؟ لڑکیوں کو تلے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں، وہ زنا ہے، رسول اللہ نے فرمایا لڑکیاں بھاگ کر نکاح کر، اتنا بڑا فیصلہ خود سے لے رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی اختیار کرتے ہیں، اگر لباس اور کپڑے نہ لا کے دے عید اور برات کو تو ان سے ناراضگی اختیار کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے آج تک ہمارے لیے۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیے کیا کیا۔ اگر ہم یہ دیکھنے بیٹھ جائے فہرست کیا کیا تو سب تو چھوڑ دیجئے، خالی وہ پیدائش کی تکلیف اگر ایک طرف رکھ دے اور باقی پورے اعمال رکھ دے تو میں سمجھتا ہوں جواب مل جائے گا کیا کیا۔
یہ بڑی عظیم چیز ہے، یاد رکھیے والدین ایک عظیم نعمت ہے، جسے ملی ہے وہ فائدہ اٹھا لے، جس نے ضائع کی وہ رب سے توبہ کرے، جس نے غلطی کی والدین حیات ہے تو معافی مانگ لے، بس یہ حل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس، چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو، وہ ان کا معاملہ ہے، میرا حق ہے کہ ان کا حق میں جو ان کو دیتے رہوں، تو ان کے مرنے کے بعد بھی یاد رکھیے حق ہے۔ اور والدین سے اچھا سلوک کرنے کا کیا نتیجہ ملے گا ہم کو؟ آئیے سنیے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں زیادتی ہو، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ اس کی عمر کو بڑھائے، اس کے رزق میں اضافہ کرے، کشادگی کرے اور اس میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اسے چاہیے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو معمولی اختلافات، وہی جو ہوتے ہیں مستحب یا سنت جو چیزوں پہ اگر والدین عمل نہ کرے تو ان کو برا بھلا کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو فلاں جگہ جڑ گئے، والدین نہیں جڑے تو وہ غلط ہے۔ یاد رکھیے عبداللہ کے والد منافق ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے کافر ہے، پھر بھی انہوں نے کبھی اپنے باپ کو برا نہیں کہا، ہمیشہ دعا خیر کی، سمجھانے کی کوشش کی، برا بھلا نہیں کیا، عوام میں جا کے لوگوں میں بدنام نہیں کیا ان کو کبھی۔ اسی طرح اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ آئیے سنیے، ان کے ساتھ کی گئی نیکی دنیا میں ہی ہماری مصیبتوں کے ہٹانے کے لیے وسیلہ بن سکتی ہے۔ بخاری کی روایت، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3 آدمی تھے جو ایک غار میں داخل ہوئے بارش سے بچنے کے لیے، اور اچانک اوپر سے ایک پتھر آ کر اس غار کے منہ پر لگ گیا۔ جب وہ پتھر نے اس غار کو بند کر دیا تو تینوں نے اپنے ایک دوسرے سے کہا، ایک ایسا عمل کا وسیلہ آج ہم پکڑیں گے جو عمل ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا تھا، تاکہ اللہ اس وسیلے کے ذریعے اس عمل کے اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے۔ جس میں سے پھر ایک نے کہا، جو پہلا شخص تھا، اے اللہ میں چرواہا تھا اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا، روز رات جب میں بکریاں چرا کر آتا اور دودھ دھوتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا، جب وہ پی کر سیر ہو جاتے تو پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک بار مجھے آنے میں تاخیر دیر ہو گئی اور میں نے جو ہے جب دودھ نکالا وہ سو چکے تھے، میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، لیکن میں نے انہیں دودھ نہیں دیا اس لیے کہ پہلے والدین کا انتظار کیا۔ میں کافی دیر لے کر کھڑا رہا، بہت زمانے بعد، بہت دیر بعد جب وہ نیند سے جاگے تب ان کو میں نے دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیا۔ اے اللہ میں نے اپنے والدین کو فوقیت اپنے بچے اور بیوی پر صرف تیرے وجہ سے دی تھی، اگر یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا تو اس مصیبت کو ہم سے دور کر۔ پتھر اتنا سرک گیا کہ روشنی ہلکی ہلکی اندر آنے لگی۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک یہ وسیلہ بن سکتی ہے ہماری مصیبتوں کے لیے، دنیا میں آخرت میں فائدہ، دنیا میں بھی اس کا بڑا فائدہ۔ یاد رکھیں، رزق میں کشادگی، عمر میں اضافہ، مصیبتوں کے لیے ان کے ساتھ کی گئی نیکیاں وسیلہ بن سکتی ہے۔ پھر دیگر دوسرے 2 آدمیوں نے دعا کی، پتھر پورا ہٹ گیا، یاد رکھیے وسیلہ دیا، تو ان کے ساتھ کی گئی نیکی وسیلہ بنتی ہے۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ والدین کی نافرمانی کرنے والا دنیا میں بھی خسارے میں ہوگا، آخرت میں بھی خسارے میں ہوگا، دونوں جگہ اس کا خسارہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں یہاں کہ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں خود بوڑھا ہو جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے باپ کی خدمت کرنا یہ شرم کی بات ہے۔ بچوں تم دباؤ، پوتے پاتیوں کو کہتا ہے، نواسوں کو کہتا ہے فلاں کرو، والدین آپ کے ہیں، یہ خدمت آپ کو ہی کرنا ہے۔ پوتے کر دے الگ بات ہوتا ہے نا، بہت سی بار انسان بڑا ہوتا ہے تو شرم آتی ہے باپ کی خدمت کیسے کرے۔ شرم کی بات نہیں، وہ آپ کا اگر باپ ہے تو آپ کا ہی حق ہے اس کی خدمت کرنا، آپ کے بچے کرے نہیں کرے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہوتا ہے نا، شرم آتی ہے، باپ بوڑھا ہے، میں بھی بوڑھا ہوں، اب میں کیسے اس کے پیر دباؤں؟ آپ کو ہی کرنا پڑے گا باپ کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بچے کر دیں گے، اس کے بعد کے لوگ کر دیں گے، آپ کے پوتے کریں گے، اس سے چھوٹے، اصل حق تو اس اولاد کا یاد رکھیں۔ اور خدمت میں یاد رکھیں جسمانی خدمت بھی شامل ہے، تو جو کچھ جسمانی خدمت ہو سکے اس کی بھی ہم کوشش کریں، اس لیے کہ جسمانی خدمت خوشی کا باعث ہوتی ہے والدین۔ آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے جو والدین کی خدمت نہیں کرتے، نافرمانی کرتے، دنیا میں ان کو راضی نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا، یہ طبرانی کی روایت ہے اور ابن حبان میں بھی آتی ہے، مختلف الفاظ سے بڑی حدیث آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ممبر منگوایا، آپ کا ممبر لا کر رکھا گیا، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین، دوسری پر قدم رکھا، کہا آمین، تیسری پر قدم رکھا، کہا آمین۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے کہا ایسا عمل کیا جو ہمیشہ نہیں کرتے، ممبر منگوایا، ایک کے بعد ایک قدم رکھا، آمین 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 کا کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے یہ کام کرنے کا جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا، جبرائیل میرے پاس آئے، مجھ سے یہ حکم دیا، اور جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، خرابی ہو اس شخص کے لیے جس کے زندگی میں اس کو والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، کہو آمین۔ تو میں نے کہا آمین، اور جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، خرابی ہو شخص کے لیے جس کو رمضان جیسا مہینہ مل جائے اور اس میں اللہ اپنے اچھے نیکیاں کر کے اپنے رب سے مغفرت نہ کرا سکے، کہو آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔
اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، خرابی ہو شخص کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ کا درود نہ بھیجے، کہو آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی اس شخص کو جو والدین کو پالے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اور ان کی خدمت کر کے اجر حاصل نہ کر سکے، ثواب حاصل نہ کر سکے، مغفرت نہ کروا سکے۔ دوسرے الفاظ میں والدین ذریعہ ہے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی مغفرت کرانے کا، تبھی تو کہا لعنت، ہلاکت، بربادی، برائی اس شخص کے لیے جو والدین میں سے دونوں کو پالے یا ایک کو پائے اور خدمت کر کے مغفرت نہ کرا سکے۔ مطلب یہ ذریعہ ہے مغفرت کا، بلکہ اس دین نے تو ایسا ذریعہ بتایا کہ اپنے ماں کے تعلق سے رسول فرماتے ہیں کہ ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جنت ہے کا معنی یہ ہوا کہ ماں کی خدمت کرو اور جنت حاصل کرو۔ بہت سے جو ہے سلف صالحین کے تعلق سے واقعات آتے ہیں کہ کسی نے پوچھا بھائی کہاں تھے، کب سے آواز دے رہے تھے، کب سے آپ کے انتظار کر رہے، تو کہا میں جو ہے جنت کی سیر کر رہا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ کون سی بات ہوئی، تو کہا ماں کی خدمت کر رہا تھا۔ جنت کی سیر تو تھی وہ میرے لیے کہ میں وہاں تھا، ان کی پیروں میں تھا خدمت، تو ماں کی قدموں کے نیچے جنت کہہ دیا اللہ رب العزت نے۔ مطلب خدمت کرا لے، خدمت کر لے اور اپنی مغفرت کروا لے۔ تو کہا دونوں میں سے دونوں یا کوئی ایک مل جائے اور مغفرت نہ کروا سکے۔ دیکھیے بد دعا کے الفاظ کہنے والی شخصیت اور ذات کون سی ہے، جس کو جبرائیل امین کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بزرگ فرشتے ہیں، یہ انبیاء پر وحی لاتے ہیں اور کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یہ اللہ نہیں بولنے لگا ہوں۔ اور یاد رکھیے اس بد دعا پر آمین کون کہہ رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی آپ عالم کے لیے رحمت ہیں، وہ رحمت للعالمین بد دعا دے رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام عموماً اپنی قوموں کو بد دعا نہیں دیتے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دینے کے بعد بد دعا دی، 950 ایئرس۔ انبیاء بد دعا نہیں دیتے اپنی قوم کو۔ یہاں نبی اگر بد دعا دے رہا ہے تو بہت اہم عمل چھوٹ رہا ہے، تبھی تو نبی بد دعا کے الفاظ ادا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے آمین، جو رحمت للعالمین ہے، جس کے تعلق سے طائف میں جب فرشتے اور کہا اللہ کے رسول یہ طائف والوں نے آپ سے برا سلوک کیا، اس بستی کو دبا دے، تو کہا نہیں میں رحمت ہوں عالم کے لیے، زحمت نہیں۔ وہ نبی جو رحمت ہے اپنی امت کو بد دعا دے رہا ہے، وہاں دوسری قوم کو اس نے بد دعا نہیں دی جو ابھی ایمان نہیں لائی تھی، کافروں کو بد دعا نہیں جو ایمان نہیں لائے تھے، اور یہاں اپنی قوم کو بد دعا دے رہا ہے، مسلمانوں کو جو آپ پر ایمان لائے۔ اس سے پتا چلا کہ بہت بڑی ایک اہم چیز ہم چھوڑ رہے، تبھی نبی بد دعا دے رہا ہے۔ کہا آمین میں نے اس چیز پر، تو اندازہ لگا لیجیے اگر والدین کو جو ہم خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنا سکے، دنیا میں مغفرت نہ کرا سکے، تو لعنت، ہلاکت اور بربادی ہے۔ آئیے صحابہ کا سلوک اپنے والدین کے ساتھ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، آداب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان واقعات کو نقل کیا، حسن درجے کی روایتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوئی اور مکہ میں داخل ہوئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر فوراً دوڑتے دوڑتے گئے۔ اپنے والد کو جو ہے وہ ان کو چونکہ ارادہ تھا ایمان قبول کرے، ان کے والد نابینا تھے ابو قحافہ، یہ فتح مکہ پر ایمان لائے، فوراً گھر گئے، اپنے والد کو پیٹھ پر بٹھا کر لایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابوبکر، شیخ کو کیوں تکلیف دی، مجھے کہہ دیتے میں گھر چل کر آتا تمہارے والد کے پاس، کیوں لائے ان کو اٹھا کر، ایک تو نابینا اور کمزور انسان۔ یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کے والدین کے لیے عزت اور تعظیم، اور یہاں دیکھیے ابوبکر صدیق کا اپنے والد کی خدمت کا جذبہ کہ نابینا ہے کیسے چل کر جائیں گے، پیٹ پر بٹھا کر لائے، اپنی پیٹ پر ڈال کر لائے۔ تو کہا شیخ کو کیوں تکلیف دی، مجھے کہہ دیا ہوتا ابوبکر میں تمہارے گھر آ جاتا، میں ان کا ایمان وہاں قبول کر لیتا، بیعت وہاں لے لیتا، تم کیوں تکلیف کر کے والد کو اٹھا کر لائے ہو۔ اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، جب یہ خلیفہ بنے تو خلیفہ بن کر ایک بار جب مدینہ میں داخل ہوئے تو ابو قحافہ رضی اللہ عنہ جو ان کے والد تھے، کسی نے کہا کہ آپ کا بیٹا آ گیا ابوبکر۔ جو ہی دیکھا کسی نے کہا میرا بیٹا آ گیا، یہ نابینا تھے، خوشی سے کھڑے ہو گئے، انتظار کرنے لگے کہاں بیٹا ہوں گا، اب کب آ کر ملیں گا۔ جو ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میرا باپ مجھ سے پہلے کھڑا ہے میرے انتظار میں، آپ کو شرم آئی اور اونٹ سے آپ بیٹھنے سے پہلے نیچے کود گئے زمین پر۔ اونٹ ابھی بیٹھا نہیں تھا، بیٹھنے سے پہلے زمین پر کود گئے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بات کی آپ تمام گواہی دیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت رسول اللہ کے بعد 2.25 سال چلی، آپ کا انتقال 63 سال کی عمر میں، وہ 61 سال کی عمر ہے، 61 سال کی عمر ہے خلیفہ جب بنے تھے، 63 سال میں تو وفات پا گئے۔ خلیفہ بننے کی بات کا یہ واقعہ ہے، اونٹ سے آپ کود گئے، اتنے بڑھاپے میں بھی اپنے والد کی تعظیم کے لیے کہ میرا باپ میرے لیے کھڑے رہو میرے سامنے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا باپ کھڑے رہے اور میں جو ہے اونٹ پر بیٹھا رہوں، اونٹ سے نیچے کود گئے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آداب المفرد میں یہ واقعہ امام بخاری نقل کیا۔ ایک مرتبہ دیکھا 2 آدمیوں کو ساتھ جا رہے ہیں، ایک جوان لڑکا اور ایک بوڑھا انسان، تو اس جوان کو بلایا اپنے پاس اور پوچھا اس لڑکے سے، اور پوچھا یہ تمہارے کون ہیں؟ تو اس لڑکے نے کہا یہ میرے والد محترم ہے، یہ میرے باپ ہیں،
تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ تیرے والد ہے تو یاد رکھنا ان کا نام کبھی نہ لینا، نام لے کر مت پکارنا، یہ عزت ہے باپ کی، کہا ان کا نام کبھی نہ لینا، مطلب صحابہ اس چیز کو برا سمجھتے تھے نام لینا والد کا، نام کبھی نہ لینا، ان کے آگے نہ چلنا، وہ نوجوان آگے چل رہا تھا، پیچھے چل، ان کی تعظیم ہے ان کے پیچھے چل، سوائے اس کی کوئی مجبوری الگ بات ہے، تو ان سے آگے نہ چلنا، اور فرمایا ان سے پہلے کبھی نہ بیٹھنا، یہ عزت ہے ان کی۔ آج کیا ہم اپنے والد کا نام لیتے رکتے ہیں؟ کہیں بھی ہم اپنا نام لیتے، بلکہ ایک دوسرے کو اپنے باپوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کوئی کسی کو ابن کے جو اس کی جو ہے نام ہوتا ہے کہ فلاں یا ابن، اس طرح سے ہم پکارے، ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ تنگ کرنے کے لیے، طنز کے لیے، تکلیف دینے کے لیے یا اپنے باپ کو ذلیل کرنے کے لیے ناموں سے پکارتا ہے، یہ برا ہے۔ دوسرا فرمائے ان کے آگے نہ چلنا، تیسرا ان سے پہلے نہ بیٹھنا۔ ایسے کتنے بے نصیب جو ہے اولاد ہوتے ہیں جو اپنے باپ سے پہلے مجالس میں جا کر بیٹھتے ہیں اور باپ سے کہتے ہیں جاؤ کرسی ڈھونڈ لو، ابھی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے مل گئی، آپ کو کہہ رہا تھا جلدی چلو، آپ ہلو ہلو چل رہے تھے جب سے، میں کیا کروں؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، شرم کی بات ہے، یاد رکھیں۔ صحابہ اس چیز کو بے ادبی مانتے تھے، اور یہ حق ہے والد کا اور والدین کا، ماں باپ کا۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ادب المفرد میں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گدھے سے اترے ہوئے تھے اور کسی ایک بدو کو، اعرابی کو جو دیہات سے آیا تھا، اس کو اپنے گدھے پر بٹھا دیا، اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب اور کہا عبداللہ تم بڑے انسان ہو، لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، تو عمر کے بیٹے ہو، تمہارا ایک اونچا مقام ہے، یہ کس بدو کو تم نے اپنے گدھے پر بٹھا دیا اور اپنی پگڑی اس کے سر پہ ڈال دی اتار کر؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے والد کے دوست ہے، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ والد کے مرنے کے بعد اس کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اسی لیے میں اپنے گدھے سے اتر گیا، اپنے والد کے دوست کو بٹھا دیا اور اپنی پگڑی جو کہ عزت ہوتی اتار کے ان کے سر پہ رکھ دی۔ دیکھیے صحابہ کیسا سلوک تھا کہ والد کے دوست عمر ابن خطاب کے، تو یہ عزت تو دینا پڑیں گی، اس لیے کہ مرنے کے بعد والد کا یہ حق ہے، یاد رکھیے والدین، تو آپ نے جو ہے اس طرح سے دیا۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، بڑا ہی بہترین واقعہ ہے، لوگ اس کو سمجھیں، نوجوان بالخصوص اس کو سنیں، اور اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ترغیب دلائے کہ ہم جو والدین کی واقعتاً عزت اور جو ان کی وہ کریں۔ ان کا مقام دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، مالک بن ابو اوف اشجعی رضی اللہ عنہ یہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی اہلیہ، ان کی بیوی ساتھ تھی، اور دونوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول اوف بن مالک کو دشمنوں نے پکڑ لیا۔ اوف بن مالک ان کے بیٹے تھے جن کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا اور پیروں میں بیڑیاں لگا دی تھی۔ دونوں والدین آئے اور بڑے پریشان ہوئے، اللہ کے رسول سے کہے کہ اللہ کے رسول کیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو اور کثرت سے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تم پڑھتے رہو، امید ہے اللہ تمہاری جو تکلیف کو دور کرے۔ دونوں والدین ماں اور باپ اپنے بچے کی رہائی کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنے لگے اور دعائیں کرنے لگے اپنے رب سے کہ اللہ اوف جو ہے اوف کو رہا کر دے، اوف کو آزادی دے دے۔ اوف بن مالک رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے جب دشمنوں نے مجھے پکڑ لیا، رات کا وقت تھا، میری بیڑیاں اچانک ٹوٹ گئی، رات کا وقت تھا، جو بیڑیاں میری پیر میں تھی یہ اچانک ٹوٹ گئی، میں پریشان ہو گیا کہ بیڑیاں کیسے کیا ٹوٹ گئی۔ جب میری بیڑیاں ٹوٹ گئی میں فوراً دوڑا، ایک اونٹ وہاں اونٹنی تھی اس پر سوار ہو گیا، اور جو ہی میں نے اس اونٹنی کو اٹھایا آزو بازو بہت سارے اونٹ تھے، سب اس کے ساتھ اٹھ گئے، اور جب میں وہاں سے بھاگا وہ پورے اونٹ بھی میرے ساتھ بھاگنے لگے۔ میں سیدھا وہاں سے بھاگا اور سیدھا اپنے گھر پہنچا، کہیں نہیں رکا۔ جب گھر پہنچ کر آواز دی تو ماں نے سب سے پہلے آواز سنی، کہا یہ میرا بیٹا اوف، یہ میرا بیٹا اوف ہے۔ فوراً دوڑ کر گئی، دیکھا تو ان کا بیٹا تھا، تھکا ہارا تھا، اتارا، انہوں نے آرام کیا۔ جب آرام کر لیا تو دیکھا کئی اونٹ ساتھ آ گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گئے اور کہا اللہ کے رسول اوف کو اللہ نے رہائی کر دی، اور اوف گھر آ چکا ہے، لیکن ساتھ میں اتنے سارے اونٹ لا لیا ہے، ان اونٹوں کا ہم کیا کریں؟ یہ اونٹ ہمارے نہیں ہیں، وہ آ گئے ساتھ، بھاگ رہے تھے تو سب آ گئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ان اونٹوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو سلوک تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے ہو۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کی آیت میں 2 اور 3 اتاری، اس کا اللہ نے فرمایا اس آیت کے اندر اس کا نزول ہوا، اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو کوئی اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس سے دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے نجات دیتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اوف تو پکڑے گئے تھے، لیکن وہاں دیکھیے اللہ نے رہائی بھی دلوائی اور اونٹ بھی دلوایا، ایسی جگہ سے روزی دی جہاں سے امید بھی نہیں کی تھی۔ یہاں اس واقعے میں اوف بن مالک رضی اللہ عنہ کے والدین کا مقام پتہ چلتا ہے کہ والدین نے دیکھی بکثرت دعا کی اللہ سے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے۔ اللہ رب العزت نے والدین کی دعا کے نتیجے میں اوف کی کڑیاں جو ہے توڑ دی، بیڑیاں ٹوٹ گئی، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے، بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ اور ایسے اس کے بعد کے ادوار کے واقعات بھی ہیں، وقت نہیں میں تمام ایک واقعہ اور نقل کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا
جو مسلمان تھا، ایک بار جو ہے رومیوں نے اسے گرفتار کر لیا. جب رومیوں نے اسے گرفتار کیا، وہ جو ہے جیل میں تھا، اس کی ماں اس کے لیے لگاتار دعائیں کر رہی تھی، اللہ اس کو رہائی دے، اس کو نجات دے، اس کو دشمنوں نے پکڑ لیا. وہ کہتا ہے کہ اچانک جو ہے فوج کھڑی تھی، لوگ کھڑے تھے، میں بندھا ہوا تھا، میری بیڑیاں ٹوٹ گئی. فوجی پریشان ہو گئے، کہا کس نے تیری بیڑیاں توڑی؟ اس نے کہا میں کیسے توڑ سکتا ہوں، یہ تو جو ہے ایک ہاتھی سے بھی بیڑیاں نہیں ٹوٹنے والی، میں کیسے توڑوں گا؟ دوسری بیڑیاں ڈالی گئی، ان کے والدین دعا، وہ بھی ٹوٹ گئی. فوج پریشان ہوگی، کہا یہ کیا ماجرا ہے کہ اس کی بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہے؟ اپنے علماء کو بلایا. جب ان کے علماء ہیں جو عیسائی علماء تھے، کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ دیکھا بیڑیاں ٹوٹ جاتی جب بھی ڈالی جاتی ہے. تو کہا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ بھی اہل علم تھے، اہل کتاب کا علم رکھتے تھے. کہا میری ماں زندہ ہے. تو کہا بس اس کی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے، اب اس کو گرفتار کر کے کوئی فائدہ نہیں، اسے رہا کر دینا زیادہ بہتر ہے. اور اس کو ان لوگوں نے رہا کر. ماں کی دعا اتنا اثر رکھتی ہے، والدین کی دعا کا یہ اثر ہے. یہ تو واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہی میں نے جامع ترمذی کا آپ کے سامنے رکھا. اسی طرح جو ہے متفقہ علیہ کی روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس میں پتہ چلتا ہے کہ والدین کی اطاعت کیا درجہ رکھتی ہے اور ان کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، چاہے انسان کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی نیک. آئیے سنیے واقعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سے پچھلی امت میں ایک نیک شخص تھے جن کا نام جریج تھا. بڑا مشہور واقعہ ہے، سب نے سنا ہوگا. ہم سے پچھلی امتوں میں ایک شخص تھے جو بڑے نیکوکار تھے، جو اللہ کے بڑے ولی تھے بنی اسرائیل میں، جن کا نام جریج تھا. جریج جو ہے ایک گرجا میں رہتے تھے، بلکہ گرجا انہوں نے تعمیر کیا تھا، ایک عبادت خانہ انہوں نے تعمیر کیا تھا جس میں وہ عبادت کرتے، نمازیں پڑھتے اور بستی سے باہر اس گرجا کے اندر رہتے تھے. ایک مرتبہ یوں ہوا کہ جریج اپنی نماز میں تھے، ان کی والدہ اور کہا یا جریج، یا جریج، اے جریج آؤ، میں تمہاری ماں ہوں، ملنا چاہتی ہوں. جریج نماز پڑھ رہے تھے، یہ نفلی نماز تھی ان کی. سوچا کہ نماز مکمل کرتا ہوں پھر جا کے مل لیتا ہوں والدہ. نماز ختم کرنے تک والدہ ناراض ہو کر چلی گئی. پھر دوسری بار آئی، جریج پھر اپنی نماز میں لگے تھے عبادت میں. والدہ نے کہا یا جریج، یا جریج، اے جریج آؤ، میں آئی ہوں. بہرحال جریج نے سوچا بس نماز ختم کرتا ہوں فوراً جاؤں گا. پھر بہرحال والدہ چلے گئی. تیسری بار یوں ہوا، والدہ پھر آئی. پھر کہا جریج، اور جریج اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں تھے. ماں ناراض ہو گئی اور کہا تو جو ہے طوائفوں کا منہ دیکھے. بدعا دے دی اس نے. اس زمانے میں ہو سکتا ہے یہ ایسے طریقے ہوتے، بدعا کے الگ الگ ہوتے طریقے. تو جو ہے بری عورتوں کا منہ دیکھے. یہ بدعا دے کے ماں چلے گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جریج کی جو مقبولیت تھی، ان کی جو عبادتیں تھی، اس سے لوگ جلتے تھے. اچھے لوگوں سے لوگ جلتے ہیں ہر دور، ان سے لوگ جلتے تھے. تو لوگ ویسے ان پہ الزام لگانا چاہتے تھے. ایک گروہ نے یہ سوچا کہ جریج پر ایک الزام لگایا جائے، کچھ نہ کچھ ان کی عبادتوں کو برا بتایا جائے تاکہ ان کی شخصیت بدنام ہو جائیں گی تو ان کی عبادتیں بدنام ہو جائیں گی اور لوگ ان کو اچھے نام سے یاد نہیں کریں گے، یا ان کی وجہ سے لوگ جو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اتنے عبادت تم نہیں، تو ایک الزام بھی ہٹ جائے گا. انہوں نے سوچا کیا کریں. انہوں نے جو ہے ایک عورت کو تیار کیا جو ایک بری عورت تھی، جو لوگوں سے منہ کالا کرتی تھی اور جو غلط کام کرتی تھی. اس کو تیار کیا کہ کچھ تو بھی تم ایسا کرو جریج پہ الزام لگ جائے. وہ عورت بھی جو جریج سے جلتی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایک ایسی ترکیب نکالتی ہوں کہ جریج تو بدنام ہونا ہی ہے اس کے اندر. اور اس نے کیا کیا، اس گرجا کے باہر ایک چرواہا تھا، اس سے منہ کالا کرتی رہی. رسول اللہ فرماتے اس سے اس کو حمل ٹھہر گیا اور اس سے اس کو ایک اولاد ہوئی جو زنا کی اولاد تھی. جب اس کو اولاد ہوئی تو اس عورت نے کہا یہ اولاد جریج کی ہے. جب بستی میں یہ بات چلی تو لوگوں نے آ کر جریج کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا. کہا کہ یہ عمل کرتے ہو، تم کو اتنا بڑا اللہ کا ولی سمجھتے تھے، فلاں. اتنا مارا کہ رسول اللہ فرماتے اس کا پورا گرجا توڑ دیا، عبادت خانہ توڑ دیا. اور مارتے 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 جو ہے دور تک جو ہے اپنے جو ہے بادشاہ کے پاس، وقت کے حاکم کے پاس لے گئے. جب وہاں پہنچے تو جریج نے کہا بتاؤ تو صحیح کیوں مارتے ہو، کیا ماجرا ہے. کہا تمہیں ایک اولاد ہے، تم نے منہ کالا کیا ہے کسی عورت کے ساتھ. تو کہا اس کو لاؤ تو صحیح وہ عورت کون ہے، اور وہ کون ہے جو کہہ رہی کہ میرا وہ بچہ ہے. جب اس عورت کو لایا گیا تو اس نے کہا جریج نے میرے ساتھ منہ کالا کیا، یہ ان کی اولاد ہے. ماں کی بددعا ہوئی. جریج نے بری عورت کا منہ دیکھا. جریج نے کہا ٹھیک ہے مجھے نماز پڑھنے دو. 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جریج نے اس لڑکے سے کہا اے لڑکے بتا تیرا باپ کون ہے. اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو زبان دی اور اس نے کہا میرا باپ وہ چرواہا ہے، میرا باپ وہ چرواہا ہے. لوگوں کو بڑی ندامت ہوئی. اس چرواہے کو سزا دی گئی اور لوگوں نے کہا جریج چاہو تو تمہارا گرجا واپس سونے کا بنا دیتے. جریج نے کہا نہیں، سونے کا کیوں بناتے ہو، بس جیسا تھا ویسے مجھے بنا کر دے دو بس. پتا چلا ایک ولی کے حق میں بھی اگر ماں بددعا دے دے تو اللہ قبول کر لے. میں نے اس لیے کہا نا ان کا اسپیشل مقام ہے. یہ دعا دے تو قبول، یہ بددعا دے تو قبول، چاہے آپ کی شخصیت کچھ بھی رہے، آپ کتنے بڑے ولی رہو، اللہ چھوٹ نہیں ہے کس کو بھی یاد رکھیں. اس حدیث سے بات پتا چلتی ہے کہ ایک معمولی سی لرزش جو جریج سے ہوئی، معمولی سی غلطی کا اتنا عظیم ان کو جو ہے نقصان ہوا. اپنی ماں کی معمولی سی غلطی تھی نا، دیکھا جائے تو ہمارے نزدیک تو اتنی معمولی ہے کہ ہمارے ماں باپ 1000 بار بھی آواز دیتے ہم جواب نہیں دیتے. ایک معمولی سی غلطی جو اپنی ماں کے ساتھ کر بیٹھے تھے کہ آواز نہیں دی اپنی ماں کو، نماز چھوڑ کر آتے، اس میں اللہ رب العزت نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا جریج
کتنی بڑی آزمائش ہے ایک دیندار انسان پر زنا کا الزام لگنا اور لوگوں نے مارنا پیٹنا اس کا عبادت خانہ توڑ دینا، اتنی بڑی آزمائش سے ملوث ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے نفل عبادت پر والدین کی خدمت کو ترجیح دینا چاہیے۔ جو نفل عبادت کر رہے تھے توڑ دیتے وہ نماز اور چلے جائے، نفل عبادت پر ان کی ترجیح ہے، اور ایک معمولی سی ان کی نافرمانی اتنی بڑی آزمائش میں ایک بڑے سے بڑے انسان کو ڈال سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین نہیں تھے، آپ کے بالغ ہونے سے پہلے دونوں انتقال کر چکے تھے، لیکن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے والدین کی تعظیم کرتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ کسی نے فرمایا کہ یہ دائی حلیمہ ہے جس نے آپ کو دودھ پلایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں تھی دوسرے۔ رسول اللہ کو جیسی پتہ چلا یہ میری رضائی ماں ہے، آپ نے اپنی چادر نکال دی۔ یاد رکھیے کسی کی آنکھ کا کپڑا اس کی عزت ہوتا ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو اگر مہمان آتے ہیں تو اپنے آنکھ کے اوپر سے کوئی چادر ہوتی ہے اس سے صفائی کر کے بٹھاتے ہیں، یہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ اور عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ اپنا کپڑا نکال کے عزت کے طور پر لوگوں کو اس پہ بٹھاتے تھے۔ رسول اللہ نے جو ہی سنا کہ یہ میری دودھ شریک مطلب میری رضائی ماں ہے، آپ نے اپنی چادر نکال کر بچھا دی اور کہا آئیے محترمہ اس پر تشریف رکھیں۔ یہ چادر عزت ہوتی ہے، رسول اللہ نے اس چادر کو اتار کے رکھ دیا اور کہا آئیے اس پر تشریف رکھیں، جبکہ آپ کی سگی ماں نہیں تھی۔ ہمارے پاس ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ ہمارے والدین ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہم ان کو ناقص چیز دیتے ہیں بیٹھنے کے لیے بنسبت اپنے بیٹھنے کی، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے اپنی چادر نکال دی، چادر عزت ہوتی ہے کہ آدمی کو کھینچے اس کو تو آدمی برا سمجھتا ہے، وہ کپڑا نکالا جو اوڑھتے تھے اور بچھا کر کے آئیے بیٹھیے، یہ مقام ہے ایک جو ہے رضائی ماں کا، اور اصل ماں کا کیا مرتبہ ہو سکتا ہے ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے والدہ کی خدمت کا نتیجہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا تابعین میں سے ایک بزرگ ہے، تابعین میں سے ایک بزرگ ہے جن کا نام اویس ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ صحابی نہیں ہے، سن لیجیے، تابعین میں سے ایک بزرگ ہے، مطلب رسول اللہ پیشن گوئی کر رہے ہیں، ابھی وہ صحابی نہیں ہے، وہ شخص جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تابعین میں سے ایک بزرگ ہے جس کا نام اویس ہے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اگر اللہ کے بھروسے وہ کوئی خصم کھا لے یا کوئی بیڑا اٹھا لے تو اللہ ان کی خصم اس بیڑے کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ کے واسطے سے کوئی خصم کھا لے، کوئی جو ہے وعدہ کر دے تو اللہ ان کی خصم کو پورا کر دیتا ہے، اور انہیں سفید داغ ہے۔ اور فرمایا اگر تم میں سے کسی کی ملاقات، صحابہ سے کہا، ان سے ہو جائے تو ان سے مغفرت کی دعا کی ضرور گزارش کرنا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے۔ کس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں؟ تابعی کے تعلق سے۔ ان کے تعلق سے اویس رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ قرن قبیلے کے تھے، اویس قرنی جن کے نام سے بہرحال مشہور ہے، یہ قرن قبیلے کے تھے، یمن کے رہنے والے تھے، اور یہ صحابی کا شرف حاصل نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برخط لکھا، اللہ کے رسول میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ سے ایمان کی حالت میں اگر کوئی دیکھے تو وہ جو ہے وہ شخص صحابی ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، صحابیت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، مسئلہ یہ کہ میری ماں کی خدمت کے لیے پھر کوئی نہیں ہوگا، کیا کروں؟ رسول نے کہا پھر گھر پہ ہی رہو۔ صحابی کا شرف چھوڑا اپنی ماں کے لیے، صحابی کا درجہ سمجھتے ہیں نا اب کیا ہوتا ہے؟ صحابی کا شرف چھوڑا اپنی ماں کی خدمت کے لیے۔ تبھی رسول اللہ نے کہا کہ تابعین میں سے ایک بزرگ ہے جو اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں، اور اللہ کے اگر واسطے سے کوئی بیڑا اٹھا لے، کوئی خصم کھا لے تو اللہ ان کی خصم کو پوری کر دیتا ہے۔ اگر تم میں سے کسی ایک کو مل جائے تو ان سے ضرور جو ہے دعائے مغفرت کرانا۔ سن 23 ہجری میں یہ جو ہے مکہ آئے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ دور تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتا چلا اویس مجمع میں آئے ہوئے، عمر ابن خطاب نے بلایا اور کہا رسول اللہ نے تمہارے تعلق سے ایک بات ہمیں بتائی تھی، اویس کے تعلق سے، کہ جب تم سے ملو تو دعائے مغفرت کرانا، تو میرے لیے دعائے مغفرت تم کرو۔ اور اویس نے جو عمر ابن خطاب کے لیے دعائے مغفرت کی، اس کے بعد کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو کہا کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ تو کہا خط لکھ دیتا ہوں کوفہ گورنر کو تاکہ تمہاری عزت اور تعظیم کرے۔ تو کہا نہیں، میں عام لوگوں کے ساتھ جیسا رہنا ہی پسند کرتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں آپ کا خط لکھ کر۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ ایک اونچے مرتبہ والا آدمی اپنے سے چھوٹے مرتبہ والے سے دعائے مغفرت کروا سکتا ہے۔ یقیناً اس حدیث میں اس کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو کتاب و سنت کا صحیح فہم نہیں رکھتے ہیں، وہ کہتے دیکھو ایک ولی کا درجہ ایک صحابی سے زیادہ ہے، رسول اللہ نے کہا کہ صحابہ سے کہا کہ ایک اویس سے جو دعا کروائے۔ تو یہ اس طرح کا اصول نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہاں یہ پتا چل رہا ہے کہ ایک اونچے درجے والا انسان جو کہ صحابی ہے، عمر ابن خطاب صحابی ہے، وہ ایک اپنے سے چھوٹے درجے والے انسان سے بھی دعائے مغفرت کروا سکتا ہے۔ سمجھا بات؟ یہ نہیں کہ ولی کا مقام اونچا ہوتا ہے، صحابہ سے بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اس طرح کے فلسفے لاتے ہیں کتاب و سنت سے ثابت کرتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ پتہ یہ چلا کہ ماں کی خدمت کا نتیجہ بدلا کہ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو سنتا تھا۔ ان کو برس تھا، کوڑ کا مرض تھا، انہوں نے دعا کی، اللہ نے وہ بھی دور کر دیا، سوائے ایک نشان باقی تھا جس کے تعلق حدیث میں ان کے جسم پر ایک سفید داغ ہے، رسول نے فرمایا پہچان ان کی بتائی، اسے تم پہچان لوں گی اویس سے۔ اور جو ہے وہ اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو والدین کے ساتھ سلوک نے دیکھیے اویس کو کیا مقام دیا کہ رسول اللہ نے صحابہ سے کہا کہ ان سے ضرور مغفرت کی دعا کرو۔